الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق شکوک و شبہات اور قرآن مجید کے خلاف سازشیں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہوتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ تاریخ کے اندر بہت سے ملعون، مردود اور اس طرح کے دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی رہے ہیں اور آتے ہی رہیں گے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اس بات کا فرم یقین ہونی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ آیتوں کے اندر ہے، مختلف ورسز ہیں، مختلف صورتیں ہیں، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے یہ ایک ہدایت ہے، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک لا، اور یوں سمجھیے کہ یہ ڈیوائن لا ہے۔ یہ اللہ کے پاس سے ایک آیا ہوا منبع، نکلا ہوا منبع اور ایک سرچشمہ ہے۔ جو اصل قرآن مجید پروردگار عالم کے پاس لوح محفوظ میں منقش ہے، نقش کیا ہوا ہے، محفوظ ہے، اور ہمارے پاس اس کی ورثس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت مسلمہ کے پاس یہ پہنچی ہے۔ اب زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کچھ ایسے منکرین پیدا ہوئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن مجید ان کمپرومائزنگ ہے، قرآن مجید کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے، قرآن مجید کے اندر کچھ چینجز کیے جائیں، یا اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لایا جائے۔ اس پہ عمل کرنا، اس کے قوانین بہت سخت ہیں، لہذا قرآن مجید نے کہا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ او پیارے حبیب، یہ منکرین اسلام چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا نرم پڑ جائیں تو فَيُدْهِنُونَ، وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، یعنی آپ ان کے معبودان باطل کے خلاف بولنا چھوڑ دیں اور لوگوں کو دین توحید کی طرف بلانا چھوڑ دیں تو یہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے میں، پریشان کرنے میں کچھ کمی کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے منکرین اسلام اور منکرین قرآن کا جو جملہ ہوا کرتا تھا اس کو سورہ یونس کے اندر اس انداز میں بیان کیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب کبھی ان منکرین کے سامنے قرآن مجید کی آیات جو واضح اور کھلی ہوئی ہیں بیان کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، وہ منکرین اسلام، وہ منکرین قرآن کہ جن کو پروردگار عالم سے ملنے کی امید نہیں ہے، وہ اللہ سے ملنے پہ یقین نہیں رکھتے، قیامت پہ اور حشر و نشر پہ یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
اس قرآن کو بدل ڈالو، یا پھر اس کے اندر کچھ چینجز کر ڈالو۔ پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما یکون لی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں قرآن کے کسی الفاظ کو بدل ڈالوں، اپنی جانب سے کچھ اس کے اندر داخل کر دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے اور یہ اٹل ہے، اس میں کچھ چینجز ہونے والا نہیں ہے، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں نکال دوں اور کچھ اپنی منمانی اندر کوئی چیز داخل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وہی بیان کرتا ہوں، وہی بتلاتا ہوں، اسی کی تلاوت کرتا ہوں کہ جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، جو جبریل امی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ من وان، میں کمپینین آف پروفٹ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس کو بیان کر دیا جاتا ہوں۔ تو قرآن کے اندر تبدیلی کرنا، قرآن میں کچھ چینجز کرنا، اپنی طرف سے کچھ ڈالنا اور کچھ باہر نکالنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اب ان کے علاوہ کسی اور کو یہ کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض مردود نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کے اندر چینجز کر دیے گئے اور بہت ساری باتوں کو انہوں نے اپنی طرف سے اندر داخل کر دیا۔ جب نبی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے تو ان کے فالوورز کو، صحابہ کو اس بات کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کم عقلی کی باتیں ہیں، یہ بدمعاشی کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اگر میں اپنی طرف سے کچھ داخل کر دوں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑ میں لے لے گا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سورۃ الحاقہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ کوئی اور تو درکنار قرآن مجید کے اندر کوئی چینجز کر ڈالے، عام انسان تو درکنار، بلکہ اگر اللہ کے حبیب، مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے پیارے حبیب بھی قرآن مجید کے اندر کچھ داخل کر دیتے اپنی طرف سے، کچھ من گھڑت باتیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اقاویل کہتے ہیں من گھڑت باتوں کو، اپنی جانب سے کچھ بھی بنا کے ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ من گھڑت باتیں داخل کر دیتے تو میں کیا کرتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیتا۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم اس کی شہ رگ کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کی شہ رگ کو ہم کاٹ ڈالتے۔ کیسی تنبیہ ہے اللہ کی جانب سے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ وہ تو ایسا کر نہیں سکتے، لیکن بفرض محال اگر ایسا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ من گھڑت بات